اسلام کے نام پر بنائے گئے ملک میں جناب آج اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ملک کے پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا گیا تھا جناب، آج اسی ملک کے پاکستان میں جناب اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جناب پھر آ کے کہتے ہیں کہ جی ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے جناب، ہماری بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے جناب۔ جناب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا آپ سے سوال ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام کی کوئی بات مانی ہے؟ آپ نے اسلام کے مطابق کوئی عمل کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے مطابق اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو کوئی بات سکھائی ہے؟ جناب نہیں جی، ہم نے نہیں سکھائی۔ یہی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی بات نہیں سکھائی، ہم تو اپنی بچوں کو یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، کالج بھیج رہے ہیں، ہماری بچے کوئی بایو کر رہی ہے تو کوئی سائنس کر رہی ہے۔ جناب بتائیں جناب، بیٹیوں کو اسلام کس نے سکھانا ہے؟ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو اسلام نہیں سکھائیں گے تو پھر کون آ کر سکھائے گا؟ جناب وجہ یہ ہے کہ جب سے آپ نے اپنی بیٹی کو اسلام سکھانا چھوڑ دیا، اس دن سے آج تک بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے جناب، جب سے آپ نے اسلام سکھانا چھوڑ دیا۔ اگر آج آپ اسلام سکھاتے اپنی بچی کو، اگر آج بتاتے کہ بیٹا پردہ یہ چیز ہے، بیٹا اچھا لباس یہ چیز ہے، تو آج جناب آپ کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہوتی، کوئی عزت نہیں لوٹتا آپ کی بیٹی کی۔ عزتیں کیوں لوٹی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام سے منہ پھیر دیا ہے۔ جناب بتائیں، جب آپ کی بیٹی اس طرح کا لباس پہنے گی جس میں بازو بھی ننگے ہوں گے، بالکل ادھر سے مونڈے سے لے کر کندھے سے لے کر بازو سارے ننگے ہوں گے اور پنڈلی وغیرہ ننگی ہوگی جناب، جب جناب سامنے گلا ننگا ہوگا، سر ننگا ہوگا، بتائیں دیکھنے والے کو شہوت نہیں آئے گی کیا؟ دیکھنے والوں کو کیا شہوت نہیں آئے گی جناب والا؟ میں نے تو مسئلہ اتنے تک پڑھا ہے کہ جب عورت نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھتے وقت عورت کے سر کے اوپر اگر جالی والا دوپٹہ ہے اور اس دوپٹے سے عورت کے بال نظر آ رہے ہیں، تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کی نماز نہیں ہے، اس عورت کی اتنے تک نماز نہیں ہے جتنے تک اس طرح کا لباس پہنے جس سے بالکل بال بھی نظر نہ آئے جناب۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ جناب عزت محفوظ تب ہوگی کہ جب تم اسلام کے مطابق اپنی بیٹیوں کے سکھاؤ گے، جب تم اپنی بیٹیوں کے پردے کے متعلق بتاؤ گے جناب تمہاری بیٹی گھر سے نکلتی ہے، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، پردہ نہیں کیا ہوا۔ میں نے یہ بات آزمائی ہے، جو لڑکی بغیر پردے کے گھر سے نکلتی ہے نا، اسے لوگ گھور گھور کر دیکھتے ہیں، اور جو پردے کے حالت میں باہر نکلتی ہے، برقع کر کے نکلتی ہے، تو جناب لوگوں کی نظریں نیچے ہو جاتی ہیں۔ جناب آپ کو ایک مثال بتا دوں کہ اگر گوشت ہم بغیر لپیٹے باہر رکھ دیں تو جناب اس گوشت کے اوپر کتا پڑتا ہے جناب، تو اگر ہم وہی گوشت لپیٹ کر اچھی طرح رکھ دیں تو اس کے اوپر کتا نہیں پڑتا جناب۔ تو جناب ہم اپنی کار باہر کھڑی کرتے ہیں تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر پانی وغیرہ نہ جائے، اچھے سا کپڑا ڈالتے ہیں کہ نیچے پانی نہ جائے جناب، اس کپڑے سے کار بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جناب اگر ہم اپنی عورتوں کے اوپر ایک برقعے کا قانون لاگو کر دیں، ہم اپنی عورتوں کو سختی کر دیں کہ برقع پہننا ہے، تو کیا جناب اس کی عزت لوٹی جائے گی؟ نہیں، میں 100% بات کرتا ہوں کہ آپ کی عورتوں کی عزت اس طرح محفوظ ہوگی کہ آپ پھر یاد کریں گے کہ یار ہماری عورتوں نے برقع کیا ہے۔ اپنی عورتوں کو برقع کرانے کا جناب حکم دیں، کیونکہ رب کریم نے قرآن پاک کے اندر پردے کے متعلق آیتیں اتاری، وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ جناب یا پردے کے متعلق رب کریم نے آیتیں اتاری جناب۔ حضرت عمر فاروق جو تھے نا، وہ بالکل خلاف تھے، یہ آیتیں ان کی وجہ سے اتری۔ جب عورتیں باہر نکلتی تھی، نبی علیہ السلام زوجہ وغیرہ جو بھی، تو انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، عورتوں کے حکم لگائے جب گھر سے باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلیں۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کی نا پردے کے متعلق، تو رب کریم نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ جناب اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیں، عزتیں پھر محفوظ رہے گی۔ اگر پردے کا حکم نہیں دیں گے پھر کبھی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، آگے شیئر بھی لازمی کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔